ہمارا ایشو کیا ہے؟ ہم نعرہ تو بڑے زور سے لگاتے ہیں، بازو لہرا کر، پھیپھڑوں میں ہوا بھر کے، جذبات کی انتہا پر جا کر، لیکن جس کی تکبیر بیان کرتے ہیں اس سے کوئی تعارف بھی ہے؟ یہ جو آپ تعارفی نشست کرتے ہیں کہ ساتھی اپنا نام بتائیں، اپنا مقام بتائیں، جمعیت سے اپنا تعلق بتائیں، تعلیمی سلسلہ بتائیں، تو جس کی تکبیر آپ بیان کرتے ہیں اس سے تعارف ہے؟ کوئی جان پہچان ہے؟ کوئی ملاقات ہے؟ کبھی اس کے ساتھ سیٹنگ ہوئی ہے؟ کبھی اس سے اپنے دل کی کہی ہے؟ کیا اتنا تعارف ہے جتنا تعارف آپ کو اپنے موبائل کا ہے؟ جتنا تعارف آپ کو اپنے سیل کے اندر موجود ایپس کا ہے، اتنا ہے تعارف سے؟ جتنا زور سے کہتے ہیں اللہ اکبر. میں نے آپ کے سامنے کچھ آیات پڑھی ہیں. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا. یہ اس کا تعارف ہے، یہ اس کی پہچان ہے. الم نجعل الارض مہادا، کس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا؟ کس نے؟ کیسے؟ تعارف حاصل کرو یار، تنہائی میں اس سے باتیں کرو. بچیاں بیٹھ جائیں نا، سہیلیاں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے نہیں ہیں، یلا من پھر قسمیں سچی، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں نا، کبھی اس سے بھی باتیں کرو یار. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. میں نے کہا نا تنہائی میں اس کے ساتھ باتیں کریں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، اَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، انہیں کہو میں بہت قریب، انہیں کہو میں بہت قریب ہوں. دعوت الداعِ اذا دعان، جب مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. کبھی سورہ مریم کو پڑھیں کہ جب حضرت زکریا نے نداءً خفیہ، ایک سرگوشی کے اندر مخفی آواز میں آہستہ سا اپنے رب کو پکارا اور کہا میرے رب میں تمہیں پکار کر کبھی مایوس نہیں ہوا، کبھی مایوس نہیں ہوا. میں نے کہا نا کہ الم نجعل الارض مہادا، میں نے نہیں کہا، اللہ کہہ رہے ہیں، وہی کہہ رہے ہیں ہم نے تمہارے لیے زمین کو کیا بنا دیا؟ بچھونا. هو الذی جعل لكم الارض ذلولا
فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ وإلیہ النشور. هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، جعل، جس نے بنایا لکم الارض، زمین تمہارے لیے، کیا؟ ذلولا. کچھ لوگوں نے کہا بچھونا، کچھ نے کہا پالتو. فامشوا فی مناکبہا، اس پر چلو پھرو، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اس میں سے کیا کھاؤ؟ رزق. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن تمہیں لوٹ کر اسی کی طرف جانا. مجھے یاد ہے 2005 کا زلزلہ، جب 2-4 جھٹکے آئے نا، تو جیولرز کی شاپس کے اندر کروڑوں کی جیولری پڑی ہوئی تھی، بینکوں کے اندر کروڑوں کے لاکرز کے اندر کرنسی موجود تھی، سب کچھ وہیں چھوڑ کر لوگ سڑکوں پر آ گئے. چھوٹا سا جھٹکا، چھوٹا سا جھٹکا. کبھی اللہ کی سے ایسی باتیں ہوئی ہیں؟ مکالمہ، نور توحید کا اتمام کرنا، کہ وہ تو بات کی بات ہے، پہلے تو پہچان ہے کون اللہ. نور توحید کا اتمام بات کی بات ہے، پہلے اس سے متعارف ہونا، پہلے اس سے مکالمہ ہونا، پہلے اس سے محبت ہونا. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبدیلا، رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا. سب سے کٹ کر اس سے جڑ جانا جو مشرق و مغرب کا رب ہے، جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کو اپنا وکیل بنا لے. فاتخذہ وکیلا. کیا وکیل وہ صرف مسجد میں بنتا ہے؟ وہ ایک آدمی جو کسی فٹ پاتھ پہ جا رہا تھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، شانے سے اس کی قمیض پھٹی ہوئی تھی، اس کی جوتیاں ایڑیوں سے پھٹی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے اندر رت جگہ کی سرخی تھی، اور وہ بڑبڑاتا ہوا جا رہا تھا کہ میرے رب، میں برباد ہو گیا اور تو دیکھ رہا ہے. وہ کس سے مکالمہ کر رہا تھا؟ وہ جانتا تھا کہ وہ کس سے مکالمہ کر رہا تھا. اسے کس نے برباد کیا تھا؟ اسے بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ علیم تھا، علم رکھتا تھا. وہ جس سے بات کرتا تھا وہ خبیر تھا، وہ خبر رکھتا تھا. اسے اس بربادی کی جزیات اور تفصیلات بتانے کی بھی ضرورت نہیں تھی کہ ان ظالموں کی پیشانی کے بعد اس کی مٹھی کے اندر تھے. یہ جو تعلق ہے، یہ جو رابطہ ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو اس کو وکیل بنا لینا ہے، یہ کسی اور کو اپنا ترجمان بنانے کی بجائے اس کے سامنے مراسم عبودیت، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. یہ زمین جس کا میں کہہ رہا ہوں، یہ کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے. اس کی صرف ایک بات آپ کے سامنے بھی رکھ رہا ہوں کہ یہ زمین ہل رہی ہے اور بنانے والے نے آپ کو پرسکون رکھا ہوا ہے. ایسا ہے یہ زمین ایک تھرڈ ڈائمنشن میں بھی حرکت کر رہی ہے، بیک وقت 3 سمتوں میں. لیکن سید قطب شہید نے فی ظلال قرآن میں ذلول کا مطلب پالتو رکھا ہے. جیسے ایک پالتو گھوڑا ہوتا ہے نا، وہ تیز بھی دوڑے، اپنے سوار کو پریشان ہونے دیتا، اسے اپنے سوار کا خیال ہوتا ہے، وہ اپنے سوار کے کنٹرول میں ہوتا ہے. تو اللہ جی نے یہ زمین آپ کے کیا کیا ہے؟
دیکھیے کنٹرول میں آپ کے سکون کا ذریعہ. اچھا آپ میں سے میٹرک تک تو لوگوں نے عموماً پڑھا ہی ہوگا. اس زمین کے اندر ایک گریویٹی ہے، کتنی ہے؟ کس نے رکھی ہے؟ اگر یہ 10 ہو جاتی تو آپ کا پاؤں زمین سے اٹھتا. 9.8 کی بجائے آپ کا پاؤں جکڑ لیتی ہے زمین. آپ اپنا ایک قدم اٹھا کر دوسرا قدم آگے نہ رکھ سکتے، منو بھاری ہو جاتا ہے قدم. 99.8 کی بجائے 9 رہ جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا؟ پاؤں سربودا میں رکھتے اور پاؤں بکھر میں ہوتا. یہ زمین آپ کو اپنی طرف کھینچتی نا. کس نے یہ سہولت دی ہے؟ کیا کبھی اس کے ساتھ ایسا مقابلہ؟ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا. اگر کشش کم ہو جاتی، پاؤں کہیں رکھتے اور ہم کہیں اور پہنچ جاتے. ایک اور پہلو سے دیکھیے، یہ زمین اگر اس کا جو میٹیریل ہے نرم و نازک اور سافٹ ہوتا، یہ روئی کی بنی ہوئی ہوتی، تو کیا زندگی یہاں ممکن ہوتی؟ یہ دلدل کی بنی ہوتی. چلیں ایک میٹل ہے، ہر ایک کو بہت پسند ہے اور تولوں کے حساب سے ہوتی. یہ زمین سونے کی بنی ہوتی، اس میں سے گندم نکلتی، اس میں سے چاول نکلتا، اس میں سے گنا نکلتا. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْطَادًا. اور اس نے پہاڑوں کو تمہارے لیے میخیں بنا دی. کیل. اس زمین کو بیلنس رکھنے کے لیے، اس زمین کے توازن کے لیے وہ جانتا تھا کہ کس جگہ مری والی کیلیں لگانی، اس توازن کو قائم رکھنے کے لیے. وہ جانتا تھا کہ کھاریاں کی جگہ کے اوپر کتنی چھوٹی کیلوں کی ضرورت ہے. وہ جانتا تھا کہ چترال کے اندر، کاغام اور سوات کے اندر، منیر اور دیر کے اندر کس قسم کی کیلیں لگانی تاکہ یہ زمین متوازن رہے. میرے دوست، اللہ سے تعارف تو پہلے حاصل کریں. ہمارا المیہ تو یہ ہے نا کہ جس کی تکبیر ہم بلند کرتے ہیں اس سے ہمارا تعارف ہی نہیں ہے.